हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं गिरीश रिएक्ट्स। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में जो हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है, करीब करीब 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच वीडियो टिल द एंड। So the topic of this video is Great Miracles of Islam. This video is by the Kohistani. आप उनके चैनल पे भी जाए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके चैनल को देखें। मैं इस वीडियो की लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। श्योरली जाइए, देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट करें। सो बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लॉन्ग है, सो बिना किसी देरी के लेट्स जंप टू द वीडियो और हम इस वीडियो में देखें कि जो कोहिस्तानी भाई है वो हमें क्या बताने वाले हैं कि ऐसे क्या मिरेकल्स है जो इस्लाम में है जो अब तक हमें पता नहीं है। Let's go and watch the video. जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, कभी भी किसी वाक्य में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहां पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहां से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेपर्ड्स फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव देखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्क्रोल्स पड़े हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से स्क्रोल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई थी और आज के जमाने की सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो उस साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात, जो 1800 साल पुराना था, उससे कंपेयर किया और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे था। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी, उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। Which means कि ये तौरात जो फलस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेपर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात है। Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible. ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रोल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़ाया ने फ्यूचर की कुछ प्रोफेसीज लिखी है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्त नसर बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्त नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर दे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करे। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूं, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा
اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ قیدار اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں۔ تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام، اور اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے گا۔ پروفٹ آئزیہ نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں۔ یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ This is very interesting. میری بات نہ مانیں، گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا ہے۔ گوگل میپس پر لکھیں سیلا عرب اور سرچ دبائیں، آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے، کلومیٹر بھی نہیں، میٹر۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس ہے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے، اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہوئی، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشنز اینڈ جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا، تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی، اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اس سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئرز میں جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی۔ سب سے پہلے کعبہ کو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، we all know that۔ لیکن یہودی اور عیسائی
جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں وہ ساری امپورٹنس یروشلم کو دیتے ہیں اور مکہ کو بس ایک عام سی سٹی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مکہ کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انہی کی کتاب تورات میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے۔ آج سے 80 سال پہلے ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے جب نیدرلینڈز کو فتح کیا تو آج جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ ان ساروں کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جدھر گیس سے ان ساروں کو آسانی سے قتل کر دیا جاتا۔ ادھر کھڑے سارے یہودی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے اور ان سب کی زبان پر تورات کا ایک ہی کلمہ تھا، سام 84۔ یہ سام 84 یہودیوں کی مین کتاب تناخ اور ہیبرو بائبل کے بک آف سامز میں لکھی ہوئی ہے۔ تناخ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے اور اس تناخ کے 3 مین حصے ہیں، توراہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نویان جو یہودیوں کی باقی پیغمبروں پہ نازل ہوئی، اور کیٹوئم جس کا ایک حصہ دا بک آف سامز ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جسے مسلمان زبور کے نام سے جانتے ہیں۔ سام 84 میں لکھا ہے، کتنی خوبصورت ہے آپ کے رہنے کی جگہ اے عظیم رب، blessed are the people جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا دل صرف pilgrimage حج کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ بکہ کے خشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں، بکہ تو وہ اس وادی کو springs چشموں میں بدل دیتے ہیں۔ they go from strength to strength جس کا اصلی ہیبرو ترجمہ ہے they go from mountain to mountain۔ یہودیوں کی اس کتاب میں کلیئرلی لکھا ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے بکہ کی خشک وادی میں ہے اور اس کے پاس چشمہ بھی ہے اور وہاں لوگ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کلیئرلی کعبہ کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کے پاس زمزم کا کنواں ہے، اور لوگ صفا کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کا گھر مکہ میں ہے، اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے قرآن کے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور پیروی کرو ابراہیم کی جو بالکل اپ رائٹ تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت کا سینٹر ہے سارے جہانوں کے لیے۔ تو اے کتاب والو، تم کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو؟ قرآن اور تورات دونوں نے مکہ کو مکہ نہیں بلکہ بکہ کہا ہے، اور بکہ مکہ کا ہی پرانا نام ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکہ کے بجائے جروسلم میں بیت المقدس تھا۔ ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر مکہ میں کعبہ کی طرف کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی 180 ڈگریز کعبہ کی طرف ٹرن ہوئے اور پیچھے کھڑے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا نیا قبلہ بنا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اصلی قبلے بیت المقدس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک نیا قبلہ ایجاد کر لیا۔ یہودی اور ہسٹورینز دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ جروسلم میں یہودیوں کا پہلا ٹیمپل سلیمان علیہ السلام نے آج سے 3000 سال پہلے بنایا تھا، جبکہ مکہ میں کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا جو سلیمان علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے۔ تو مسلمانوں نے ایک نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اصلی قبلے کی طرف واپس گئے ہیں۔ یہودی مذہب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجر کو پاران کی ڈیزرٹ میں چھوڑا تھا، جس کو آج بہت سارے ہسٹورینز حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں، اور اسی حجاز میں مکہ بھی واقع ہے۔ یہودیوں کے ریلیجن میں اسماعیل علیہ السلام کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی اسحاق علیہ السلام کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام اور اس کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ مانتے ہیں، اور اس کا اندازہ اس مووی کے کلپ سے ہوگا جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بنائی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر جیتھرو کے پاس پناہ لیتے ہیں تو جیتھرو ان سے کہتے ہیں Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. کعبہ کو بنانے کے بعد مکہ کا پہلا نام مکہ تھا، اور یہاں زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ بہت سارے اور ٹرائبز بھی مکہ میں رہنے لگے، اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل گیا۔ اور ایسا ہسٹری میں بار بار ہوا ہے، جیسے بامبے اور ممبئی۔ آہستہ آہستہ لوگ اصلی ریلیجن کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بتوں سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی تو ایک دن بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر گئی، تو مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا، لیکن
صرف حلال پیسوں سے۔ جیسے ہی وہ کعبہ کی ٹوٹی دیوار بنانے لگے تو ایک دیوار پر کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن یہ عربی میں نہیں کسی اور زبان میں لکھا ہوا تھا۔ آخر ایک یہودی نے آ کے ان کو بتایا کہ یہودیوں کی زبان ایرمیک ہے اور اس پر لکھا ہے I am Allah, the Lord of Bakka، اور یہ میں نے تب بنایا تھا جب میں نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا تھا، اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے 2 پہاڑ قائم ہیں۔ اور آج بھی کعبہ کے غلاف کے اوپر مکہ نہیں بکہ لکھا ہوا ہے۔ کعبہ جب دوبارہ مکہ والوں نے بنانا شروع کیا تو سارے قبیلوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، کون سا قبیلہ حجر اسود کو اس کی اصلی جگہ پر لگائے گا۔ تو آخر قریش کے سب سے بڑی عمر والے شخص نے کہا کہ جو بھی نیکسٹ کعبہ کے دروازے سے انٹر ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ اینڈ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، اور وہ پیغمبر نہیں تھے اس ٹائم، تو سب نے کہا کہ ہمیں منظور ہے کیونکہ محمد سب سے زیادہ صادق اور امین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے حجر اسود کو ایک چادر کے درمیان میں رکھا اور سارے قبیلوں کو کہا کہ اس چادر کو سائڈ سے پکڑ لو، اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے کعبہ کے اندر فٹ کیا، لیکن کعبہ اس ٹائم بھی 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ پیغمبر بننے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس آئے اور ان سے کعبہ کی چابی مانگی، تو انہوں نے کہا کہ کعبہ کی چابی اور آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یاد رکھو ایک دن تم کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اچھا، تو وہ قریش کے لیے سب سے بدترین دن ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ دن قریش کے لیے سب سے عزت والا دن ہوگا۔ اس واقعے کے کچھ ہی سال بعد آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کو فتح کر لیا اور کعبہ کے اندر موجود سارے بتوں کو توڑ دیا اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد مسلمان عرب کے سب سے پاورفل فورس بن گئے، لیکن مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد مسلمان اپنی زندگی کی سب سے مشکل جنگوں میں سے ایک کے لیے حنین کی طرف روانہ ہو۔ قرآن کی سب سے بڑی پریڈکشنز میں سے ایک دی گریٹ رومن ایمپائر کے بارے میں تھی۔ جب سپر پاور رومن ایمپائر بالکل ختم ہونے والی تھی، اسی ٹائم قرآن نے کہا کہ نہیں، جنگ رومن ایمپائر ہی جیتے گی۔ مکہ کے ایک غار میں جبرائیل علیہ السلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہنے کے 8 سال پہلے رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، 2 بڑی سپر پاورز کے درمیان بہت سخت لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ یہ ایسے تھا کہ آج امریکہ اور چائنا کی فل فلیج وار سٹارٹ ہو جائے۔ اس جنگ میں پرشین ایمپائر نے رومن ایمپائر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ رومن ایمپائر جو 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ رومن ایمپائر کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، آج تک پوری دنیا میں اسی رومن ایمپائر کا بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جولائی کے مہینے میں۔ پتہ ہے جولائی کو جولائی کیوں کہتے ہیں؟ رومن بادشاہ جولیس سیزر کی وجہ سے، جو رومن ایمپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا، اور جولائی کے بعد آف کورس اگست آئے گا، جو رومنز کے دوسرے بڑے بادشاہ اگسٹس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور اس سب کے علاوہ جتنے پلانٹس ہیں، جوپیٹر، مارس، وینس، یہ بھی اسی رومن ایمپائر کے خداؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ رومن ایمپائر اسلام سے 300 سال پہلے 2 پارٹس میں بٹ چکی تھی، ایسٹرن اور ویسٹرن رومن ایمپائر، جس کے بعد ویسٹرن رومن ایمپائر تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن ایسٹرن رومن ایمپائر، بیزنٹین ایمپائر، پھر بھی دنیا کی سپر پاور رہی۔ اس جنگ میں ایسے لگ رہا تھا کہ پرشینز آخر کار اس رومن ایمپائر کو ختم کر دیں گے۔ اتنا بڑا کام پرشینز کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے تھے اگر ان کے پاس رومن ایمپائر کے عوام کا سپورٹ نہ ہوتا۔ جنگ سے پہلے رومن ایمپائر کے عوام اپنے بادشاہ اور اپنے فوج سے بہت تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اسلام سے 8 سال پہلے رومن بادشاہ موریس، جس کو عوام بہت پسند کرتی تھی، اس کے آرمی جنرل فوکس نے تخت سے ہٹا دیا تھا، اور اس کی بیوی اور 8 بچوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے بہت ہی بری طرح قتل کر دیا تھا، اور ان سب کے سروں کو استنبول نے، اس زمانے میں کانسٹینٹینوپل میں، ساری عوام کے سامنے لٹکا دیے تھے۔ تو یہ سب دیکھ کر رومن ایمپائر کے عوام نے اس نئے بادشاہ کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع کر دی۔ تو جیسے ہر طاقتور کرتا ہے، اس نے ان پروٹیسٹرز کو پوری طرح کرش کیا اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور ہزاروں لوگوں کو قتل بھی کیا، تاکہ عوام میں خوف پھیل جائے۔ لیکن
आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा। पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है, और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन मदियन ले गए हैं। ये ऐसी था कि आज काबा से कोई हजर अस्वद उठा के ले जाए। कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे, इसका अंदाजा इस लेटर से होगा जो पर्शिया के बादशाह खुसरो ने रोमन एम्परर हेराक्लियस को लिखा था, जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो, सब खुदाओं से बड़ा खुदा, मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हेराक्लियस, मेरा एक छोटा सा गुलाम। तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, तो किधर है वो खुदा? और उसने जेरूसलम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर्स के दरमियान इधर हो रहा था, लेकिन इससे बहुत दूर मक्का के गार में खुदा ने एक आदमी की तरफ अपना एक फरिश्ता भेजा और कहा, Muhammad, read. इस्लाम ने आते ही यहूदी और क्रिश्चियंस के सारे पैगंबरों को सही कहा, जिसकी वजह से पहले लोगों को लग रहा था कि इस्लाम एक नया रिलीजन नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। तो मक्का वाले मुसलमानों को ताने देने लगे कि जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया है, उसी तरह हम तुम मुसलमानों को भी तबाह करेंगे। उस टाइम क्रिश्चियंस और मुसलमानों का एक ही हाल था और दोनों का इन हालात से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। इतने टेंस और सख्त टाइम में अल्लाह ने कुरान के सूरह रोम में रोमन्स और मुसलमानों दोनों की कामयाबी की प्रेडिक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास वाले मुल्क में रोमन्स डिफीट हो चुके हैं, लेकिन इस हार के कुछ ही साल बाद ये दोबारा कामयाब होंगे और वो दिन वो होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मना रहे होंगे। इन आयत में दो प्रेडिक्शंस की गई है कि आज तो रोमन्स हार रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद रोमन्स दोबारा कामयाब होंगे और उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का में सबने इन आयत का बहुत मजाक उड़ाया कि रोमन एम्पायर का बच जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम के पहले दिनों में ही कुरान पर इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक काफिर से शर्त लगाई कि अगर रोमन्स 3 साल बाद कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें 10 ऊंट दूंगा, और अगर कामयाब हो गए तो उस टाइम तक इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना बैन नहीं हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त का पता चला तो उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि इस शर्त में 3 साल का टाइम बढ़ाकर 10 साल कर दो और ऊंट 10 से बढ़ाकर 100 कर दो। उस काफिर ने ये टर्म्स आसानी से मान लिए क्योंकि रोमन्स का जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड डिबोन, जिसने रोमन एम्पायर पर 6 वॉल्यूम्स की किताब लिखी है, उसने भी लिखा है कि कुरान की इस प्रोफेसी का 7-8 साल के बाद भी पूरा होने का कोई चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि पर्शियंस बिल्कुल रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच चुके थे और इसे चारों तरफ से घेर लिया था। बट कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना इम्पॉसिबल था और इस वाक़ये के 900 साल बाद तक भी कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई फतह नहीं कर सकता। आखिर इसे ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के सिर्फ 21 ईयर ओल्ड सुल्तान महमद ने कश्तिया पहाड़ों पर चढ़ाकर इसे फतह किया था। एंड आई कैंट वेट टू टेल दैट स्टोरी, सो सब्सक्राइब। कॉन्स्टेंटिनोपल जब हर तरफ से घेर लिया गया था तो हेराक्लियस ने पर्शियन बादशाह खुसरो को खत लिखा और उससे भीख मांगी कि तुम जो कहोगे हम करेंगे, सिर्फ हमें जिंदा रहने दो। लेकिन खुसरो ने कहा, एक शर्त है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी छोड़कर हमारे रिलीजन
मतलब आग की इबादत करनी पड़ी। तो रोमन एम्परर हेराक्लियस अपनी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर ब्लैक सी की तरफ से पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड पे आ गया। और उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। यहाँ पर हेराक्लियस ने पोप से मदद मांगी और उसे कहा कि पर्शियंस मेरे खिलाफ नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो पोप ने पूरे यूरोप से पैसे जमा किए और हेराक्लियस को भेजे, जिससे हेराक्लियस ने पर्शियन एम्पायर की नॉर्दर्न साइड से एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की और पर्शियंस पर फुल फोर्स के साथ हमला कर दी। क्योंकि पर्शियंस सारे इस्तांबुल फतह करने में बिजी थे, तो उनके अपने किंगडम का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हेराक्लियस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और एक के बाद एक सिटी फतह करता गया और आखिरकार वो उस सिटी पहुंचा जो पर्शियंस के लिए सबसे होली सिटी थी, जो पर्शियंस का मक्का था, जिसमें उनका सबसे बड़ा आग का टेंपल भी था, जिसमें आग बहुत सालों से जल रही थी। तो हेराक्लियस ने अपना पूरा बदला लिया और उस सिटी को उसी तरह तबाह किया जिस तरह उन्होंने जेरूसलम को तबाह किया था। इस वाक़े के बाद गेम कंप्लीटली चेंज होने लगी और ये कई सालों में रोमन्स की पहली बड़ी जीत थी और वो इसके बाद अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने लगे। और इसी टाइम सिर्फ 313 मुसलमानों ने मक्का के काफिरों को जंगे बदर में हरा दिया और अपनी पहली जंग जीतने का जश्न मनाने लगे और कुरान की प्रोफेसी पूरी हो गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो शर्त लगाई थी वो जीत गए और मक्का के उस बंदे ने उसे 100 ऊंट दिए। लेकिन उस टाइम इस्लाम में गैम्बलिंग और शर्त लगाना हराम हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 100 के 100 ऊंट गरीबों में बांट दो। हेराक्लियस आगे बढ़ता गया और आखिर पर्शिया के कैपिटल टेसिफोन मदियन को चारों तरफ से घेर लिया। पर्शियंस को जब कोई और उम्मीद नजर नहीं आई तो खुसरो के बेटे ने अपने बाप और अपने 18 भाइयों के सर काट दिए और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। और इस जंग में रोमन एम्पायर का जितना नुकसान हुआ था वो सारे पैसे वापस करने का वादा किया और अपनी सारी फौज को रोमन एम्पायर से वापस बुला लिया। मतलब पर्शियन एम्पायर बहुत ही बुरी तरह हार गई। रोमन एम्पायर ने उस क्रॉस को जो पर्शियंस जेरूसलम से बहुत गुरूर में लेकर गए थे वापस लाया और उसे उसी जगह पर रखा जहां वो पहले था। और इसी साल मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुई, जिससे मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। हेराक्लियस अब तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था। लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हेराक्लियस को एक लेटर लिखा और इसे इस्लाम की दावत दी। लेकिन हेराक्लियस नहीं माना और अगले कुछ ही सालों में मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी रोमन एम्पायर को फतह कर लिया और सिर्फ रोमन एम्पायर को नहीं, पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया। और आज तक मुसलमानों से ये इलाके दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इस्रा वल मेराज। You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, which means almost बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। ये बुर्राक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था।
پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. ان کے رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور ان کے لیفٹ سائڈ پر جہنم میں لوگ تھے. آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں. اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے جنہیں کرسچینٹی میں جیزس اور جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے. یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے اور ان دونوں کزنز کی زندگی بہت ہی مشکل حالت میں گزری. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں. ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا, لیکن اللہ نے آخری ٹائم انہیں دنیا سے اٹھا لیا. قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے. اینڈ وی آل نو کہ کیسے وہ وہاں سے ایجپٹ جو اس زمانے کا سپر پاور تھا اس کے وائس رائے مطلب بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے. یہ ایسے تھا کہ آج کوئی UK کا پرائم منسٹر بنے. یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے اور یہ واحد پیغمبر ہے جن کی ڈیٹیلز قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے. آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا. ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین قلم یوز کیا تھا. پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی. ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کریں, تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے, بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے, جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا علم نہیں تھا. تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو, اور وہ تھے ہارون علیہ السلام. اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے, جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے. ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے, 136 ٹائمز. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے, اور آج بھی بکس, کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمز موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ سپر مین, ہیری پوٹر اینڈ مینی ادرس. یہ سارے سٹوریز بلینز آف ڈالرز کما چکے ہیں. And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں آباد کیا, اور کافی جنریشنز تک وہ ادھر ہی رہے, اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنے ایز یوزول. لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا, اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا, اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے, جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے. آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پہنچے, جہاں ان کی ملاقات ان کی گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام. پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں, اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتی ہے. اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا,
جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے. وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور، لائٹ کا پردہ تھا. یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا. یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے پورے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے. اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا. لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی. اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، دو بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کر. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہے، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں. اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جروسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں انہیں ایک قافلہ دیکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے، which means یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق What is time? ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ. Time is not absolute. جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے. اور اگر کوئی لائٹ کے سپیڈ کے قریب ٹریول کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا. And as we know, براق کا نام ہی اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے، ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کلیئرلی کمپلیٹ سٹوری سنا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوسچنز پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے. لیکن اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھیں. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے بالکل شوک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی شوک ہو گئے. لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر صدیق پڑا. یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام کی سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے. اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے.
اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، which means سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس، ماؤنٹنز، ٹریز. لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی سٹارز اور پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں. تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن، ایک جیسی ضرور ہوگی. آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین، ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے، اور زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو، جو ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے، اس نے 2 لینزز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے. چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا. لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا. اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا. 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے، اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے. گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے. اب یہ سب کچھ تبھی پاسبل تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں. گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائیں کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے. لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا نہیں، پوری دنیا کا یہ خیال تھا. زمین تو ساکن ہے، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا. لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا. ایون پوپ نے بھی گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے. آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں کھربوں سٹارز کی طرح ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اور یہ ملکی وے گیلیکسی اربوں سٹارز سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں. ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں کھربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول. Have a supermassive black hole at their center. اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، نے پوری گیلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے. جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ گیلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ یہ لاکھوں اور گیلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹرز ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں. اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے. لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں. حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں. اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا بلکہ چاند، پلانٹ، سٹارز، گیلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں. لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گیلیکسیز اور پلانٹس کا نہیں کہا بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا کہا ہے. یہ تو سرکلز میں نہیں گھومتے. آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل
एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले उन्होंने सहाबा को बहुत सारे बातों का पहले से बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला बाकी सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एक्सट्रीमली व्हाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना आए। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबी के अंदर आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स, फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट, कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है, मतलब क़यामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताई, वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं थी। और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। Which means जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी क़यामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर समझते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स, चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन, मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाकर इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडुइन्स, बद्दू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, मतलब एक खाना बदोश नॉर्मैडिक जिंदगी गुजारते थे। ये इसलिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि बद्दू पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बेडुइन्स अरब के सबसे लोअर क्लास होते थे। इसलिए सहाबा हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब क्लास कैसे आपस में लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद
दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, बल्कि ये उस वक्त तक इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूलियस सीजर के एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडुइन्स पूरे दुनिया में फैल गए, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडुइन्स उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीकों से एक नई इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़ने लगी। तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट थी, यही बेडुइन्स, क्योंकि इन्हीं बेडुइन्स ने इससे बहुत साल पहले 1757 में 20,000 हाजियों को शहीद भी किया था, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें खानाबदोश नॉर्मैडिक जिंदगी से एक परमानेंट इलाके में सेटल करने की कोशिश की। लेकिन बेडुइन कबीले उस्मानिया सल्तनत के इन रिफॉर्म्स से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बेडुइन्स को यूनाइट करके ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश की मदद से इस पूरे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी अरेबिया कहते हैं। और कुछ सालों बाद इन इलाकों से ऑयल, तेल डिस्कवर होने के बाद यही बेडुइन्स, जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, अब दुनिया के सबसे रिच लोगों में से बने और इनमें से बहुत सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी सामने आए। लेकिन तेल डिस्कवर होने के बाद इन सारों को पता चला कि ये ऑयल हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, बल्कि एक दिन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके साथ इनकी सारी लग्जरीज भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो एक बेडुइन बद्दू कबीले से हैं, जिन्होंने एक बार खलीज टाइम के इंटरव्यू में खुद ये कहा है कि उन्हें बेडुइन कबीले से होने पर फख्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेस की तरफ लाया और बहुत तेजी से कुछ ही सालों में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज में से बन गई। और फिर कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा भी दुबई में बनाई गई। ये अब तक इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। इससे पहले एक जमाने में, आज से 4500 साल पहले, इजिप्ट में फिरौनों के बनाए हुए पिरामिड्स, स्पेसिफिकली द पिरामिड ऑफ गीजा, इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का ये टाइटल इस पिरामिड के पास 3800 साल तक रहा। मतलब फिरौन के बाद 3800 साल तक कोई भी फिरौन से लंबी बिल्डिंग नहीं बना सके। लेकिन 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद पेरिस के आईफिल टावर और 9/11 में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स रह चुकी है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। दुबई के इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी इसे कॉपी करना शुरू किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई और कुछ ही साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान करती किंगडम टावर या जद्दा टावर, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी और इस तरह सऊदी यूएई से आगे निकल जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद बिन तलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे अमीर अरब, जिनके कबीले का ताल्लुक अगेन एक बेडुइन कबीले से, जिसके बाद दुबई ने सऊदी से दोबारा आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल हर कुछ अरसे बाद बहुत तेजी से अरब में ऐसी लंबी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है। इवन अरब कंट्रीज एक दूसरे को ये तक नहीं बता रही कि उनके अगले प्रोजेक्ट की हाइट क्या होगी, क्योंकि फिर बाकी अरब कंट्रीज उनसे आगे निकलने के लिए उससे भी बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर देंगे। और इस तरह लंबी बिल्डिंग्स बनाने का एक बहुत सख्त कंपटीशन इन सारे अरब मुमालिक में स्टार्ट हो चुका है, जिनमें ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई ताल्लुक उन्हीं बेडुइन कबीलों से। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इस सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम और सहाबा को बता दिया था कि एक दिन ये बेडुइन्स, जो आज नंगे पैर और बहुत ही गरीब शेपर्ड्स, चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करें। और ये कयामत की इतनी इंपॉर्टेंट निशानी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को ये सिखाने आए थे और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस निशानी हम अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख रहे हैं। सब्सक्राइब। तो ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे। कैसे लगा आपको? बहुत ही लंबी वीडियो थी बेशक, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली है जो मुझे कभी पता नहीं थी, starting from Roman Empire to Persian Empire,
پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 ہیونس کا ٹریول، شب معراج، دین آخر میں جو قیامت کی نشانیوں میں سے جہاں پہ چرواہے، ایک سمے کے چرواہے شپس کہا گیا تھا 1400 سال پہلے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگ بنانے کے ریس میں لگ جائیں گے. ایچ آر پاورفل رولرس آف ٹوڈے. بہت ہی ڈیپ انفارمیشن بائی دا کوہستانی. سو آپ بھی جائیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ نالج اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کے نالج کی کمی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ فرام ابراہیم ٹو پروفٹ محمد کا کیا رول رہا ہے، کیوں یہودیوں کرسچن اور اسلام کا کیا کمپیریزن ہے، وائی جو آج کی اسرائیلیز ہے ان کا کیا ڈفرینس آف اوپینین ہے. سو یہ سب انفارمیشن اس میں ہے. سو گو اینڈ واچ دس ویڈیو. اس کو جتنے لوگ شیئر کر سکتے شیئر کریں. اوریجنل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں پلیز دیکھیے. ٹل دیٹ ٹائم، تھینک یو سو مچ.